السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ چندے پارے سورہ آل عمران کے 16 رکوع کی آیتیں ہیں۔ جنگ احد کے بارے میں تفاصیل چل رہی ہے کہ جنگ احد میں جو حالات پیش آئے اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے لیے کیا سبق ہے اس کو ذکر کیا گیا۔ آج بھی جو آیتیں ہیں جنگ احد سے ہی اس کا تعلق ہے۔ جنگ احد میں بعض مسلمانوں سے جو چوک ہوئی تو اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو بڑا سبق ملا، اور یہ جو چوک ہوئی اور یہ جو مسلمانوں کو کافی سارا نقصان اٹھانا پڑا تھا تو اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمانا چاہتا تھا، یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون سچا مسلمان ہے اور کون کمزور ایمان والا ہے۔ اور پھر جو ثابت قدم مسلمان تھے، جو ایمان کے بڑے مضبوط تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ایمان کی حفاظت فرمائی، اور جن صحابہ سے جو چوک ہوئی، غلطی ہوئی تھی، اس کو معاف بھی فرما دیا۔ اور آج کی جو آیتیں ہیں اس کے اندر بھی بڑی اہم بات صحابہ کرام کی شان و عظمت، اور پھر جو لوگ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں، تکلیفوں مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے ان پر اپنی کرم نوازی فرماتا ہے اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر اس رنج و غم کے بعد اللہ نے تم پر اطمینان و سکون کی حالت طاری کر دی، یعنی اونگ جو تم میں سے ایک گروہ پر چھائی گئی، جو تم میں سے ایک جماعت پر چھا گئی، اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑے رہے تھے وہ اللہ کی جناب میں ناحق جاہلیت کی بدگمانیاں کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے؟ تو اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اختیار تو سب اللہ ہی کا ہے۔ یہ لوگ بہت سی باتیں اپنے دلوں میں چھپائے رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے رہتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا تو وہ نکل کر اپنی قتل گاہ میں ضرور موجود ہوتے، اور یہ تم پر اس لیے ڈالی گئی مصیبت تاکہ اللہ ان باتوں کی آزمائش کرے جو تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی، اور جو خیالات تمہارے دلوں میں ہیں ان کو پاک و صاف کر دے، اور اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔
بے شک تم میں سے جو لوگ دونوں فوجوں کے مقابلے کے دن پیٹ پھیر کر بھاگ گئے تھے، ان کے پاس اعمال کی وجہ سے ان کو شیطان نے پھسلا دیا تھا، پھر بھی اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے، حلیم ہے۔ جنگ احد میں جب جنگ چل رہی تھی تو اس میں جب کفار نے موقع پا کر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا تو اس دوران کافی سارے مسلمان شہید ہو گئے، اور یہ غلط خبر بھی پھیلا دی گئی تھی معاذ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ تو یہ بڑی خبر سننے سے صحابہ کرام اور زیادہ مایوس ہو گئے، اور زیادہ ان کے دل بیٹھ گئے، اور کافی سارے تو ان کا حال یہ ہو گیا تھا کہ وہ میدان چھوڑ کر جانا چاہتے تھے، وہ کم ہمت ہو چکے تھے، اور کفار و مشرکین نے جو ہلچل مچا دی تھی مسلمانوں کے درمیان میں، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں ڈر خوف بیٹھ گیا تھا۔ تو اب ایسی حالت میں جو سچے پکے مسلمان تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک نیند کی جھپکی ان کو عطا فرما دی، ایک ہلکی سی نیند ان پر طاری ہو گئی، جس کی وجہ سے جو خوف ان کے دل میں بیٹھ گیا تھا وہ خوف ان کے دلوں کے اندر سے ختم ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ انسان کو کبھی ایک جھپکی آتی ہے، ہلکی سی نیند آتی ہے، اس کے بعد اس کی طبیعت میں ایک چاق و چوبندی پیدا ہو جاتی ہے، ایکٹیویٹی اس کے اندر خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، چستی پھرتی آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ثابت قدم مسلمانوں کو ایک اونگ عطا کی تاکہ پھر سے ان کے اندر چاق و چوبندی پیدا ہو جائے، ان کے اندر پھرتی آ جائے، چستی پیدا ہو جائے، اور پھر وہ صحابہ جو سچے پکے مسلمان ہیں، ان کا ایمان بڑا مضبوط ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ان کو چستی پھرتی عطا فرما دی، اور یہ صحابہ حضور کے پاس جمع ہو گئے، اور پھر ڈٹ کر کفار کا مقابلہ کیا، اور ان کے اندر سے جو کفار کی جانب سے ہیبت طاری ہو گئی تھی مسلمانوں پر، وہ ہیبت بھی ختم ہو گئی، اور پھر سارے مسلمانوں نے مل کر ان کفار کو وہاں سے میدان سے بھگا دیا تھا۔ اور پھر جو منافقین تھے ان کو یہ نیند نہیں آئی، ان کو یہ جھپکی نہیں آئی، یہ اونگ نہیں آئی، اور پھر وہاں پر کئی سارے لوگ مارے گئے تھے، جن کے اندر بعض منافقین بھی تھے، اور وہ دیکھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی اور شہر کے اندر رہ کر اگر ہم لڑتے تو آج یہ دن دیکھنا ہم کو نصیب نہ ہوتا، ہمارے اتنے سارے لوگ مارے نہ جاتے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان کی موت کا وقت مقرر ہے، اسی طرح سے جہاں پر اس کو مرنا ہوتا ہے، جس زمین پر جس جگہ پر اس کو مرنا ہوتا ہے، وہ مقام بھی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تو جب جس کی موت آنی ہے، جہاں جس مقام پر آنی ہے، موت آ کر رہتی ہے۔ اگر تم گھروں کے اندر بیٹھ جاتے، باہر بھی نہیں نکلتے، تو تمہاری موت جہاں لکھی ہوتی تو خود بخود وہاں پر تم موجود ہوتے، اور پھر تمہاری موت واقع ہو جاتی۔ یعنی تم جو جنگ میں آنا نہیں چاہتے تھے، تو پھر تم یہ بات بھی یاد رکھ لو کہ اللہ نے جہاں جس کی موت لکھی ہے وہیں پر آ کر رہتی ہے، جب آنا ہے جبھی آ کر رہتی ہے۔ پھر اسی طرح سے جو جنگ احد میں جو حالات پیش آئے تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزمایا اور بتا دیا کہ کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے۔ تو جو سچے پکے مسلمان تھے تو وہ ڈٹ کر مقابلہ کیے، اور وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، اپنی جان کو قربان کر دیے، مگر میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگے۔ اور اس طرح سے پتا چلا کہ یہ سچے پکے مسلمان ہیں۔ اور پھر جو بعض صحابہ سے چوک ہوئی، حضور نے جبل رمات وہاں پر ان کو پہلے داری کی ذمہ داری دی تھی، وہ ذمہ داری برابر نہیں نبھا پائے تھے کچھ صحابہ، تو جس کی وجہ سے جو بڑا نقصان ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان، ان کے اخلاص کی وجہ سے ان کی اس چوک کو، غلطی کو معاف بھی فرما دیا، اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور ہے، کہ
اپنے بندوں کے مخلص بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی حلیم ہے، بردبار ہے کہ جو غلطی ہوتی ہے تو اس پر فوری طور پر پکڑ نہیں فرماتا، گرفت نہیں فرماتا. اب یہ جنگ احد سے کچھ سبق ہمارے لیے بھی ہیں کہ جب کبھی تکلیف اور مصیبت آ جائے تو ہم کو ہر صورت میں صبر اور تحمل سے کام لینا ہے، اللہ کی ذات سے اچھی امید رکھنا ہے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے. دیکھیے صحابہ کرام جنگ احد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھی امید رکھے، تو اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کے دوران ان سچے مخلص مسلمانوں کو چستی پھرتی بھی عطا فرمائی، اور پھر ان مسلمانوں کا ڈر خوف کفار کے دلوں میں بٹھا دیا تھا. اسی طرح سے جنگ احد سے ہمارے لیے یہ سبق بھی ہے کہ جب کبھی مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ کون اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے اور کون کمزور پڑ جاتا ہے، کون اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے. تو ایک مسلمان کو ہر صورت میں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے اور اس کی ذات پر توکل کرتے رہنا ہے. تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مصیبت سے، اس پریشانی سے اس کو نجات عطا فرمائے گا. صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.